محترم ناظرین و محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الحمد لولیہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، ابھی میں نے اپنے خطبے میں قرآن مقدس کی آیت تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ حضرات، اس آیت میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب کوئی مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں، امتحان آئے تو اس موقع پر ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، نماز سے مدد طلب کریں اور اللہ کی رضا پر ہم راضی رہیں اور صبر کرتے رہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر بھی بڑے مظالم ڈھائے گئے اور ظلم و ستم کا پہاڑ کرب و بلا کی سرزمین پر توڑا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مظالم ڈھائے گئے، اس ظلم کا انتقام نہیں لیا، بلکہ صبر و رضا کا پیکر بن کر رضائے الہی پر آپ خوش رہے اور اسلام کی چمن کی آبیاری کے لیے آپ نے اپنے سب کچھ قربان کر دی اور صبر و رضا کا پیکر بن کر شہادت کی منزل کو اپنایا۔ آئیے ہم ذرا داستان کربلا سماعت کرتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ کب پیش آیا اور کیسے پیش آیا، ذرا اس کو ہم سماعت کرتے ہیں۔ ماہ رجب المرجب سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو صحابی رسول تھے، ملک شام کے اندر شہر دمشق میں آپ کا دارالخلافہ قائم تھا، اور اس شہر دمشق میں انہوں نے اپنی زندگی کی مدت پوری کی، اور سن 60 ہجری میں آپ کو لقوہ کی شکایت ہوئی اور آپ اسی بیماری میں مبتلا ہو کر دار فانی سے دار آخرت کی طرف کوچ کر گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خود تو بڑے ہی عاشق رسول تھے، خود تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ آپ کاتب وحی بھی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اکثر آپ وضو کے لیے پانی اور مسواک سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے۔ تو آپ کی شخصیت بڑی اہم شخصیت ہے، اور آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے
اشارہ مل چکا تھا کہ آپ ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کے آپ امیر بنیں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایسے الفاظ نافذ ہوئے کہ جس سے میں سمجھ گیا کہ ایک وقت آئے گا کہ مجھے لوگ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین بنائیں گے اور میں اس عہدے پر فائز ہوں گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 60 ہجری میں وفات کر گئے۔ آپ کے وفات کے وقت رجب کا مہینہ تھا اور اس مہینے میں وفات جب کر گئے تو وفات کے وقت جو ہے آپ نے وصیت کی۔ آپ نے وصیت فرما دی کہ دیکھو جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میں نے اپنے محفوظ جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قمیص مبارک، آپ کا ازار مبارک اور آپ کی چادر مبارک اور آپ کے ناخن جو تراشے گئے تھے، ناخن شریف اور آپ کے بال مبارک، ان 5 چیزوں کو انہوں نے بڑی حفاظت سے رکھی تھی تاکہ دنیا سے وفات کرنے کے بعد قبر میں جاؤں تو آپ کا یہ بال اور آپ کی یہ ناخن اور آپ کے قمیص یہ ہمارے ساتھ قبر میں جائے اور یہ ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ آپ نے اسی غرض سے وصیت فرما دی کہ مجھے دفن کرنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قمیص اور ازار میں دفن کرنا اور میرے آنکھوں پر اور میرے پیشانی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک اور ناخن شریف رکھ دینا۔ آخرکار آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قمیص اور ازار میں دفن کیا گیا، کفنایا گیا اور دفن کیا گیا، اور آپ کے قبر اطہر میں اتارنے کے بعد آپ کے پیشانی اور آپ کے آنکھوں پر بال مبارک اور ناخن شریف رکھ دیا گیا۔ یہ تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لیکن آپ کے وفات کے بعد، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، آپ کا ناخلف اور انتہائی شقی اور بدنصیب بیٹا یزید تخت سلطنت پر فرعون زمانہ بن کر بیٹھ گیا۔ یزید کون تھا اور کیا تھا؟ آئیے ذرا ہم اس کی حقیقت کو سمجھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ یزید کی پیدائش 25 ہجری میں ہوئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں میسون بنت بہدل کے پیٹ سے پیدا ہوا، جو نہایت ہی بد شکل، موٹا بھدا تھا، بد خلق اور بد مزاج تھا، نہایت ہی فاسق و فاجر اور محرمات سے نکاح کرنے کو جائز قرار دیتا تھا، سود کو حلال سمجھتا تھا اور منہیات شرعیہ کو اعلانیہ انہوں نے رواج دیا۔ یہ بدبخت جب تخت سلطنت پر فرعون زمانہ بن کر بیٹھا تو اس نے اپنی بیعت لینے کے لیے اطراف سلطنت میں ہر طرف فرمان جاری کر دیا اور قاصد روانہ کر دیے۔ چنانچہ انہی قاصدوں میں سے ایک قاصد مدینہ منورہ کے حاکم ولید بن عقبہ کو بھی یزید نے یہ فرمان بھیجا کہ تم یہ فرمان دیکھتے ہی سب خاص و عام اور عمائد مدینہ سے میری بیعت لے لو، اور خاص کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاص طور سے ان سے میری بیعت لے لینا اور ایک لمحہ کے لیے بھی انہیں مہلت نہ دینا، اور سب سے پہلے ان لوگوں سے بیعت لینا۔ چنانچہ یزید کا فرمان ملتے ہی ولید بن عقبہ نے حضرت امام حسین
رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے دارالامارہ یعنی گورنمنٹ ہاؤس میں طلب کیا اور یزید کا فرمان سنا کر آپ سے بیعت کا طالب ہوا۔ امام علی مقام نے صاف صاف فرما دیا کہ یزید اپنے فسق و فجور اور ظلم و عدوان کی وجہ سے ہرگز اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کے ہاتھ پر بیعت کر سکوں، اس لیے میں ہرگز اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور یہاں تک بات پہنچ گئی کہ یزید اور اس کے فرما رواؤں نے گھیرا امام حسین پر اتنا تنگ کر دیا آپ کے انکار کے بعد کہ حاکم مدینہ کو یعنی ولید بن عقبہ کو میرے یزید نے اپنے طرف سے یہ حکم نافذ کر دیا کہ اگر امام حسین میری بیعت سے انکار کرے تو ان کا سر کاٹ کر میرے یہاں روانہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں انہوں نے یہ حکام جاری کر دیا۔ آخرکار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ چھوڑ کر مکہ کی طرف ہجرت کرنا پڑ گیا اور پھر وہاں سے کربلا کا واقعہ پیش آتا ہے۔ آئیے ذرا ہم سنتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی، یزید کون تھا اور یزید کی حقیقت کیا تھی، اس کے کارنامے کیا تھے۔ احادیث کریمہ سے اور علماء کرام کے تصنیفات سے ہم ذرا جائزہ لیتے ہیں کہ یزید کی حقیقت کیا تھی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کیوں ان کی بیعت سے انکار فرمایا۔ احادیث کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ان ابی درداء سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اول من امتی یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آیا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرماتے سنا کہ بنی امیہ میں سے پہلا وہ شخص یزید ہوگا جو میری سنت کو تبدیل کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یزید کا نام بتا کر کے اس کی گمراہی اور اس کے بے دینی اور اس کے فسق و فجور پر مہر ثبت کر دی۔ حضرات آئیے ایک دوسری حدیث سنتے ہیں کہ اس یزید پلید نے میدان کربلا میں ظلم و ستم ڈھانے کے بعد اور شہادت امام علی مقام کے بعد یزید کا کارنامہ کیا تھا اور انہوں نے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے اوپر کیسا ظلم ڈھایا اور کس طریقے سے ظلم ڈھانے کے لیے انہوں نے احکام بھیج دیا۔ حدیث پاک میں آیا، مشکات شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 545 باب الکرامات کے اندر یہ حدیث مذکور ہے۔ حدیث میں ہے، ان سعید ابن عبد العزیز قال لما کان ایام الحرۃ لم یؤذن فی مسجد النبی علیہ السلام ثلاثا ولم یقم۔ حضرت سعید ابن عبد العزیز فرماتے ہیں کہ یزید نے جب مدینہ منورہ پر چڑھائی کی جس کو ایام حرہ کہتے ہیں تو 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ ہی اذان ہوئی اور نہ ہی نماز۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے میں چھپ کر بیٹھے رہے اور ان کو نماز کے وقت کا پتہ نہیں چلتا تھا، مگر جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر سے اللہ اکبر کی صدا آتی تھی، جس سے آپ سمجھ جاتے تھے کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے اور آپ پھر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ یزید پلید نہایت ہی فاسق و فاجر انسان کربلا کے سرزمین پر تو ظلم ڈھایا ہی تھا،
مظالم کے پہاڑ توڑے ہی تھے، لیکن کربلا کے واقعہ کے بعد انہوں نے پھر مدینہ منورہ پر ظلم ڈھایا اور مکہ مکرمہ پر ظلم ڈھایا۔ مدینہ منورہ کے اندر ظلم یہ ڈھایا کہ مدینہ منورہ کے اندر لشکر کشی کر دی اور مدینہ کے مسلمانوں پر، صحابی رسول پر ظلم ڈھایا، عورتوں پر بھی ظلم ڈھایا، ساتھ ہی ساتھ مسجد نبوی میں نہ نماز ہوئی، 3 دن تک نہ اذان دی گئی۔ یہ تھے اس کے مظالم اور ان کے گھنونے اور ان کے سخت بدترین ان کے کارنامے تھے، جس کے وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس ظالم اور بدبخت یزید نے مدینہ پر کیا کیا ظلم ڈھایا، ذرا آئیے ہم کتابوں سے ذرا ہم سمجھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ظلم ڈھایا۔ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 146 پر حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ جس وقت یزید نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی تو فرماتے ہیں نوح بطل مدینہ تو وفتز فیہا الف عذرا، اللہ اکبر، مدینہ پاک کو لوٹا گیا اور پاک دامن دوشیزاؤں کی عصمت دری کی گئی، یہاں تک کہ 1000 عورتوں نے ناجائز بچے جنے۔ یہ تھا یزید پلید کا گھنونا کارنامہ۔ اسی پر بس نہیں بلکہ شرح عقائد نصفی کے اندر صفحہ نمبر 117 پر عبارت موجود ہے، یزید کے گھنونے کارنامے کے وجہ سے علماء نے لکھا کہ اطلق اللعنہ علیہ لما انہ کفر حین امر بقتل الحسین، یزید پر لعنت بھیجنا علی الاطلاق جائز ہے، اس لیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا حکم دے کر انہوں نے کفر کیا۔ علامہ ابن حجر مکی صواعق محرقہ صفحہ نمبر 134 میں یزید کے بیٹے کے واقعات درج فرماتے ہیں۔ یزید کے بیٹے نے جو اپنے باپ کے متعلق بیان دیا تھا اس کو تفصیل سے علامہ ابن حجر مکی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ لکھتا ہے کہ میرے باپ کو حاکم بنایا گیا اور وہ اس کا اہل نہ تھا، عبارت موجود ہے عربی کی وقد کان لا اہل لہ۔ اس کے بعد پھر عبارت موجود ہے وسارا فی قبرہ معتوبا بذنوبہ، ارے میرا باپ یزید تو وہ تھا کہ وہ اپنی قبر میں اپنے گناہوں کے سبب عذاب میں مبتلا ہے۔ یزید کا بیٹا جو بیان دیا اس کو علامہ ابن حجر نے عربی عبارت میں نقل کی، فرماتے ہیں وقد قاتل اطرۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو اطرت رسول کو قتل کیا۔ اور پھر یزید کا بیٹا کا بیان ہے کہ میرا باپ تو وہ تھا کہ احل الخمر وخرب الکعبۃ، اس نے شراب کو حلال کیا اور کعبہ شریف کی بھی حرمتی کی۔ تو یزید کے بیٹے کا بیان ہے جس کو علامہ ابن حجر مکی نے بیان کیا کہ وہ اتنا بڑا شقی اور بدبخت تھا کہ اس نے جو ہے خانہ کعبہ کے اوپر بھی پتھراؤ کروایا، مدینہ شریف کے اندر بھی ظلم ڈھایا اور شراب کو اس نے حلال کر دیا۔ تو یہ تھے اس کے گھنونے کارنامے۔ حضرات، یہی وجہ ہے کہ اس بدبخت اور اس شقی انسان کے اوپر علماء نے بہت کچھ لکھا ہے۔ کسی نے کہا کہ اس نے کفر کیا، کسی نے کہا کہ وہ فاسق و فاجر ہے، کسی نے انہیں ملعون کہا، کسی نے یزید پلید کہا۔ الغرض یہ نہایت ہی بدبخت اور بہت ہی شقی انسان تھا جس کی شقاوت قلبی اور بدبختی کے بارے میں تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بیان کر دیا تھا کہ یہ میرے سنت میں تبدیلیاں پیدا کرے گا اور میری امت میں پہلا یہ شخص ہوگا
جو میری سنت کو تبدیل کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تھا یزید پلید، اس کے کارنامے یہ تھے۔ یہی سبب ہے کہ اس کے کارنامے کو دیکھ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ پاک کو چھوڑنا پسند کیا، مکہ کو تو چھوڑا، کربلا کے میدان میں اپنے ماننے والوں کی قربانی پیش کر دی، لیکن اس کے ہاتھ پر ہاتھ نہ دیا، اس کی بیعت نہ کی۔ سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کی بنا لا الہ ہست حسین، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین دی پناہ ہست حسین۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے نانا کے دین کی بقا اور اس کی حفاظت کے لیے اپنی ساری چیزیں قربان کر دی، اور اپنے نانا کی امتیوں کو یہ درس دے دیا کہ جب اسلام کے خاطر، دین کے خاطر اگر قربانی پیش کرنے کی ضرورت پڑے، مال کی قربانی دینی پڑے تو مال کی قربانی دے دینا، جان کی قربانی کی ضرورت پڑے تو جان کی قربانی پیش کر دینا، لیکن دین حق پر اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر آنچ نہ آنے دینا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جان کی قربانی دے کر یہ ہمیں سبق دیا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جہاں دین کے اوپر، ہماری شریعت کے اوپر کسی طریقے سے اگر کوئی آنچ آئے تو ہم اس کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سارے مسلمانوں کو شریعت مطہرہ پر چلنے کی اور غلامی مصطفیٰ میں زندگی بسر کرنے کی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔